کا اجلاس جب شروع ہوا تو پریزائڈنگ افسر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت شروع ہوا اور سینٹ کے اجلاس میں کس سے تلخ کلامی ہوئی اور جس کی وجہ سے معمول کا بزنس نہیں ہو سکا اور بار بار کورم ٹوٹتا رہا اور اس کی ذمہ داری کس کے پاس تھی۔ اور پھر چیئرمین سینٹ نے کس طرح کا پھر منسٹر سے کہا کہ وہ کیا کریں تاکہ حکومت کو بھی بتائیں تاکہ اس طرح کے جو کام ہے وہ ایسے نہیں چلے گا۔ قوم کے کروڑوں روپے ایک اجلاس پر خرچ ہوتے ہیں اور کوئی وزیر جو ہے متعلقہ وہ سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ایک دن بھی یہاں پر موجود نہیں ہوا، نہ ہی کوئی پارلیمانی سیکرٹری تھا۔ تو اس کی تفصیلات آج آپ کے سامنے لائے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس جب شروع ہوا تو پریزائڈنگ افیسر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت شروع ہوا اور اجلاس میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اس نے بھی اسپیچ کی۔ جب اجلاس شروع ہوا تو اس میں تقریباً 6 سے 7 سینیٹرز موجود تھے، تو اپوزیشن نے بھی ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور کورم کی نشاندہی نہیں کی اور وقفہ سوالات بھی نہیں لیا گیا کیونکہ کوئی وفاقی وزیر جوابات دینے کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھا اور وقفہ سوالات زیادہ تر تھے وزارت داخلہ سے متعلق، CDA سے متعلق۔ وفاقی وزیر داخلہ وہ بھی ایوان میں موجود نہیں تھے۔ پھر ایمل ولی خان کو پریزائڈنگ افیسر نے اتنا زیادہ وقت دیا اور جو ایک مختص وقت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ وقت دیا گیا ایمل ولی خان کو۔ ایمل ولی خان نے اپنے بزرگوں کی تعریف اور پاکستان تحریک انصاف پر شدید تنقید کی اور جس پر دوست محمد خان سینیٹر اور فلک ناز انہوں نے احتجاج بھی کیا اور ایک دوسرے کو شاؤٹ بھی کیا۔ اور پھر قائد حزب اختلاف شبلی فراد نے کہا کہ میں ان کے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں سیاسی طور پر، ان کو بھی چاہیے کہ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کا احترام لازمی ہے۔ تو کورم کی بھی نشاندہی کی اور بار بار جو کورم ہے وہ بھی ٹوٹتا رہا، تو پھر 2 دفعہ بریک دینا پڑا سینٹ اجلاس میں۔ اور سینٹ اجلاس جب لاسٹ ٹائم شروع ہوا تو پھر 30 منٹ کا وقفہ ہوا اور اس کے بعد پھر سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ جاری رہا۔ پھر قائد حزب اختلاف اس نے بھی اسپیچ کی اور دیگر جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی اسپیچ کی اور لیکن کوئی وفاقی وزیر وہاں پر موجود نہیں تھا جو سوالات کے جوابات دے سکے۔ پھر سلیم مانڈوی والے نے علی پرویز ملک سے کہا کہ آپ حکومت سے کہیں کہ متعلقہ وزیر ایوان میں آئیں اور وہ آ کے اپنے سوالات اور ان کے منسٹروں سے متعلق جو جوابات ہیں وہ دیں۔ اور اسی طرح جو وقفہ سوالات ہے وہ معمول کی کارروائی معطل کی گئی، وقفہ سوالات معطل کیے گئے اور جس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح کا ہوا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف سے تو کہتی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ اتحادی ہے، لیکن ایک وہاں پر بھی قومی اسمبلی میں بھی کوئی وفاقی وزیر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پارلیمانی سیکرٹری تھا۔ وفاقی وزیر، پارلیمانی سیکرٹری ملا کے تقریباً 47 جو ہیں اہم عہدیدار بنتے ہیں جو مختلف سوالات کے اہلیت رکھتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہے جیسے بس چل رہی ہو اور کنڈکٹر وہاں پر موجود نہ ہو اور کیلنڈر سے کہے کہ وہ ٹکٹیں وہاں سے لے اور پیسے اکٹھے کرے، ایسے ہی ہے کیونکہ وہ MNA ہے، نہ ہی وہ مشیر ہے، نہ ہی کوئی وہ پارلیمانی سیکرٹری ہے اور نہ ہی وہ ایک کلیم کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے جسٹ اتحادی ہونے کا تو کہتے ہیں لیکن حکومت کا حصہ باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی، لیکن حکومت کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں کا دوہرا معیار ہوتا ہے، عوام کو جو ان کے کام ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہم تو جسٹ ایک اتحادی ہیں، حکومت کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتے۔ تو اس طرح کا اگر ایوان چلتا ہے تو اس طرح سے جو پارلیمنٹ ہے اس کی جو افادیت ہے وہ اس کی اپنی جو ساکھ ہے اس پر پھر جو سوالات ہیں وہ بھی اٹھتے ہیں اور وہ اس طرح کی وہ اپنی جو آنے والے وقتوں میں افادیت ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ اور پھر حکومت آپ کو بتاتے چلیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ پیش کیا گیا، اس کو بھی یعنی مزید ترمیم کا جو بل ہے وہ جمعہ کو حکومت پاس کرنے جا رہی ہے، اس میں ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھانے پر ایک دفعہ پھر غور کر رہی ہے اور حکومت جو ہے لگتا یہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے یا ہوم ورک کیے گئے وہ آئینی ترامیم بھی پاس کرتی ہے اور پھر جو بل ہیں ان کو بھی
پاس کرانے میں پھر آگے ہوتی ہے، پھر ان کو 6 مہینے سال بعد پتہ چلتا ہے یہ تو ہم سے غلط ہوا، پھر اس میں ایک اور اس کو چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نئی چیزیں شامل کرنے کے لیے اس میں مزید یہ چیزیں شامل کرتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ کیونکہ قوم کے کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر کی منی ہے، تو حکومت کو اس کو جو پارلیمنٹ کو ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے یہ چیزیں اس کو ٹھوس اقدامات کرے اور قانون سازی کے حوالے سے عرق ریزی کرے، تاکہ یہ بار بار اس طرح کی قانون سازی آج کچھ شامل کیا کل کو پھر اس کو نکال کے مزید شامل کریں، تو اس طرح کی جو تجربے ہیں وہ ان سے باز رہے تو بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت ہے، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔